پھر فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، پیچھے مشرکین اور کفار سے اعلان برات ہو چکا، اب منافقین کے ساتھ سختی برتنے کا حکم آ رہا ہے، اب ان سے اعلان برات ہے، بہت ہو چکا اب تک تمہارے ساتھ، اب تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا۔ ابتداء میں تو آپ نے پڑھا تھا نا کہ ان سے کیا کرو، درگزر کرو، معاف کر دو، جانے دو، لیکن اب کیا حکم تھا؟ جب ساری حجت تمام ہو گئی، اب ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے اور انہیں احساس دلایا جائے۔ بعض اوقات آپ دیکھیے کہ سختی بھی انسان کے حق میں فائدہ مند ہوتی، بظاہر دیکھنے میں شاید کسی کو ایسا لگے کہ دیکھو یہ کتنی سخت بات کی گئی ہے، لیکن اگر ایک شخص مسلسل دھوکے بازی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے اور پیار سے سمجھتا ہی کچھ نہیں، درگزر کرنے کو کچھ جانتا ہی نہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کے فائدے کے لیے؟ سختی۔ تو اسی کانٹیکس میں یہ بات آ رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے۔ کفار سے تو آپ نے تلوار سے جہاد کیا حالات کے مطابق، لیکن منافقین سے آپ نے کبھی تلوار کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ زبان کے ساتھ، دلیل کے ساتھ کیا۔ وغلظ علیہم، وغلظ کا لفظ جو ہے یہ غلظہ سے ہے، غلظہ سختی کو کہتے ہیں، غلیظ بھی اسی سے، عذاب غلیظ، یعنی ان کے جرائم پر انہیں چھوڑا نہ جائے بلکہ ان پہ حدود نافذ کی جائے، ان کو سزا دی جائے، زبانی طور پر بھی بات کرتے وقت ان کو ان کی سازشوں پر مطلع کرتے وقت بھی فرم لہجہ اختیار کیا جائے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے لوٹ کے جانے کی جگہ۔ کہ جب ان کی سازشیں بے نقاب ہو گئیں، ان کے اعمال کھل کے سامنے آ گئے، تو اب ان کے ساتھ نرمی کا کوئی جواز نہیں، اب ان کا احتساب سختی کے ساتھ کیا جائے گا۔ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جاہد الکفار والمنافقین، یہاں اب فرق بھی آپ کو جہاد کے معنی کا پتہ چل جائے گا عملی طور پر، جو پیچھے میں کئی دن سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جہاد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جہاد کا صرف ایک ہی معنی نہیں ہوتا قتال، جو کہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں میں کہ جو ہی لفظ جہاد آیا تو شاید مار پیٹ شروع ہو گئی۔ نہیں، جہاد بڑے پیمانے پہ کی جانے والی کوشش کو کہتے ہیں، فعال کے وزن پر۔ جہاد دشمن کے خلاف بھی ہوتا ہے، جہاد شیطان کے خلاف بھی ہوتا ہے، اور جہاد اپنے نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ یہ تین بڑی قسمیں۔ اصل میں جو لفظی معنی ہے نا جہاد کا، بڑے پیمانے پہ کی جانے والی کوشش، کس بات کی کوشش؟ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جو رکاوٹ بھی سامنے آئے اس کو پوری کوشش سے ہٹا دینا، تاکہ انسان بھٹکنے سے بچ جائے اور اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو اپنے گھر جانا ہو اور خدا نخواستہ راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور روڈ بلاک ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی نہیں جاتے، دوسرا راستہ تلاش کرتے ہیں، یا پھر اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نہیں تو دوسرے آپ کے لیے ہٹاتے ہیں۔ روڈ کلیئر کی جاتی ہے نا، تو ایکسیڈنٹ کے بعد روڈ کلیئر کرنا آسان ہوتا ہے، ٹوٹے ہوئے شیشے اٹھانا اور زخمی لوگوں کو اٹھانا اور پھر گاڑیوں کو کھینچ لے جانا ایک بڑے پیمانے کی کوشش ہوتی ہے نا، یا نہیں؟ تو یہ جو کوشش ہے راستہ صاف کرنے کی، یہ کیا ہے؟ جہاد۔ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، روڈ بلاک ہو جائے، کوئی آپ کو چلنے نہ دے، تو کبھی تو آپ ہجرت کر جائیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کانفلکٹ اوائڈ کر کے صحابہ کو حبشہ کی طرف بھیج دیا، اور پھر کچھ کو مدینہ، اور پھر بالآخر خود بھی چلے گئے، راستہ بدل دیا۔ ایسے ہی کیا تھا نا، یہ اوائڈنس کا اصول تھا کہ جب آپ خود رکاوٹ ابھی دور نہیں کر سکتے، اس پرسیکیوشن کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، روڈ بلاک ہو گئی، گاڑیاں آپ نہیں ہٹا سکتے، پولیس کے آنے میں اور روڈ صاف کرنے والوں کے آنے میں دیر ہے ابھی، یا کوئی ایسا انتظام ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ راستہ بدل دیتے ہیں، کیونکہ گھر تو جانا ہی ہے، بیٹھ نہیں جاتے وہاں، کبھی کوئی نہیں بیٹھا، ادھر ادھر سے سائیڈ روڈ سے نکل گئے، جس کے بس میں جو بھی چلا۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اٹمو اسٹرگل کے ساتھ راستہ ہٹا کے، کھول کے، رکاوٹ دور کر کے
اپنا مطلب پورا کرنا، اپنے منزل تک پہنچنا۔ اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اللہ کے راستے پہ چلتے وقت کون کون رکاوٹ بنتا ہے؟ سب سے پہلے اپنا نفس۔ اب لیجئے تلوار اور لگائیے ایک اس کو، کر دیجئے اس کا خاتمہ۔ اگر جہاد صرف تلوار سے ہی ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے اوپر تلوار چلائیے۔ ایسا تو نہیں کیا جاتا، اپنا ہی من حجتیں کرتا ہے اور اپنا ہی من نہیں مانتا۔ سب سے بڑی رکاوٹ اپنے لیے ہم خود ہوتے ہیں، کیونکہ جب اپنے کو شوق لگ جاتا ہے پھر کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ تو اپنی اصلاح اور اپنی ذاتی تربیت اور اپنے اندر کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پھر آپ کو ایمان کی قوت چاہیے۔ آپ کو ایسی جگہوں پہ ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے کہ جو آپ کے لیے مددگار اور سپورٹ بنے اور آپ کو آپ کے نفس کی غلامی سے نکال سکیں۔ پھر یہ کہ شیطان بعض اوقات رکاوٹیں ڈالتا ہے، وہ خود بھی آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے دلوں میں بھی جا کے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ آپ کے راستے میں کھڑے ہو جائیں آ کے۔ یہ بھی شیطان کے حربے ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ہی اذان ہوتی ہے بچے رونے لگتے ہیں، ماں کی نماز لیٹ کراتے ہیں، تو یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے، وہ اس وقت جا کے بچوں کو چھیڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اور لوگوں کو بھی چھیڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ویسے وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو، جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو وہ سارے آپ کو یاد کرنے لگتے ہیں کہ اب ہمارے سے بھی ملاقات کرنے آئے۔ تو اللہ کے راستے پہ چلتے وقت مختلف طرح کی رکاوٹیں اندرونی اور بیرونی انسان کو پیش آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہی جہاد ہے۔ پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دین کا انکار کرتے ہیں اور دین کے دشمن ہوتے ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور وہ رکاوٹ تلوار کے بغیر دور نہیں ہو سکتی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں قریش یا اہل مکہ تھے، یا اس کے بعد جتنے بھی قبائل آئے، ان سب رکاوٹوں کو وقتاً فوقتاً دور کیا گیا۔ تو حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق اللہ کے راستے پہ چلتے وقت جو بھی رکاوٹ سامنے آئے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا، جان مارنا، یہ جہاد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کفار اور منافقین، کیونکہ یہ دونوں رکاوٹ تھے، ان سے آپ جہاد کریں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کفار کے ساتھ تو تلوار سے جہاد کیا گیا، لیکن منافقین پہ کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی گئی، حتیٰ کہ کھلا پتہ بھی چل گیا پھر بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ کئی مواقع پر آپ دیکھیں گے تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ وہ ہمیشہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، لیکن آپ کبھی بھی حامی نہیں بھرتے۔ کسی ایک موقع پہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جاؤ اڑا دو، کیونکہ آپ نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو مروا دیتے ہیں، کیونکہ یہ منافق بظاہر تو مسلمان نظر آتے تھے، ساتھی بنے ہوئے تھے، آپ کی مجلسوں میں بھی اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، دوسرے طریقوں سے بھی ہوتا ہے۔ تو جب یہ کہا کہ کفار سے جہاد کرو اور منافقین سے کرو، تو دونوں کے ساتھ اسٹریٹجی فرق رہی، دونوں کے حالات کے مطابق۔ کہیں پر لوگ مکی زندگی میں ہوتے ہیں اور کہیں مدنی ہو سکتی ہے۔ تو مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھی قابل تقلید ہے، کیونکہ دین تو پورے کا پورا ہے نا ہمارے لیے۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ صرف مدینہ کا نمونہ سامنے رکھو اور مکہ کا بھول جاؤ۔ کبھی آپ ایسی سچویشن میں ہوں گے، ایسے مقامات پر ہوں گے، ایسی جگہ پر ہوں گے کہ جہاں آپ کے حالات مکی دور سے جو دعوت کا دور ہے اس سے ملتے ہوں گے، اور کبھی آپ کے حالات مدنی دور سے ملتے ہوں گے، جب دین پوری طرح اسٹیبلش ہو جائے، جب مشرکین سے بھی اعلان برات ہو چکے اور کفار سے بھی اور پھر منافقین سے بھی، سارے گروہوں سے، کیونکہ دین قوت پکڑ چکا، تو اسٹریٹجی فرق ہو جائے گی۔ آج مسلمانوں کی مشکل کیا ہے کہ وہ مدنی دور کو تو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھتے ہیں، لیکن مکی دور کے حالات بھول جاتے ہیں، اور وہ جہاد کی بس ایک ہی قسم جانتے ہیں، جس سے پھر بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ تم کفار اور منافقین سے جہاد کرو۔ قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی جہاد کا حکم دیا گیا۔ سورۃ الحج آیت 78 میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ سورۃ الفرقان میں بھی فرمایا گیا، جو مکی سورت ہے، مکہ میں بھی جہاد کا حکم تھا لیکن طریقہ مختلف تھا۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جہاد کرو ان سے جہاد بڑا، قرآن کے ذریعے اسے بھی جہاد کہا گیا۔
پھر سورۃ التوبہ آیت 41 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو اسٹرگل تو جاری رہے گی، لیکن ضروریات اور حالات کے مطابق طریقہ مختلف رہے گا. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. کون سا؟ جہنم کا ٹھکانہ.